یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ مارچ میں چین کے سی پی آئی میں سال بہ سال 0.7% کا اضافہ۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بحری امور پر چین جاپان اعلیٰ سطحی مشاورتی میکانزم کی مشاورت کے 15ویں دور کا انعقاد۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 10 اپریل کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہر زانچیانگ میں قومی 863 پلان پروجیکٹ، میری کلچر سیڈ پروجیکٹ کی جنوبی بنیاد، مازانگ ڈسٹرکٹ کے ہیو گوانگ ٹاؤن میں جن نیو جزیرے کے مینگرو کا علاقہ، شوون بندرگاہ، گوانگڈونگ واٹر ریسورسز ایلوکیشن پروجیکٹ کے بعد دیگرے معائنہ کیا۔ چین کے قومی محکمہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2023 میں چین میں سی پی آئی انڈیکس میں سال بہ سال 0.7% اضافہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق شہروں میں 0.7% اضافہ، دیہی علاقوں میں 0.6% اضافہ اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں 2.4% اور غیر غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 0.3% اضافہ ہوا۔ کنزیومرز گوڈز میں 0.5% اور سروسز میں 0.8% اضافہ ہوا۔ جنوری سے مارچ کے دوران سی پی آئی انڈیکس میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں اوسطاً 1.3% اضافہ ہوا۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق حالیہ برسوں میں چین کی کمپیوٹنگ پاور انڈسٹری کے پیمانے میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی سالانہ شرح نمو تقریباً 30% اور کمپیوٹنگ پاور کا پیمانہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ چائنا اکیڈمی آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ریسرچ کا تخمینہ ہے کہ کمپیوٹنگ پاور میں لگائے گئے ہر 1 RMB سے جی ڈی پی معاشی نمو 3 سے 4 RMB ہوگی۔ حالیہ برسوں میں چین کے کمپیوٹنگ پاور انفراسٹرکچر کی ترقی نے قابل ذکر نتائج حاصل کیے۔ ایک درجہ بندی کے لحاظ سے بہتر کمپیوٹنگ پاور سپلائی کا نظام ابتدائی طور پر قائم کیا گیا اور کمپیوٹنگ پاور انفراسٹرکچر کی جامع صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بہتر بنایا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے 11 تاریخ کو اعلان کیا کہ ازبکستان کے قائم مقام وزیر خارجہ سیدوف کی دعوت پر چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چھنگانگ 12 سے 13 اپریل تک سمرقند ازبکستان جائیں گے، جہاں وہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے اور ازبکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ وانگ وینبین نے مزید کہا کہ چین افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں مختلف فریقوں کے ساتھ مل کر افغان صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کر کے افغان مسئلے پر ہمسایہ ممالک کے اتفاق رائے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اور گزشتہ اجلاسوں میں طے شدہ نتائج اور اتفاق رائے کو عمل میں لانے کی توقعات رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین پرامن تعمیر نو، اقتصادی ترقی اور امن و امان کی تکمیل کے لیے افغان عبوری حکومت اور عوام کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک اور افغانستان کے مابین دو طرفہ تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ علاقائی انٹر کنیکشن اور اقتصادی یکجہتی میں افغانستان کی شرکت کے لیے مزید سازگار ماحول بنایا جائے گا تاکہ خطے میں امن و امان، ترقی اور خوشحالی کو مشترکہ طور پر فروغ دیا جا سکے۔ برازیل کے صدر لیولا ڈی سلوا 12 سے 15 اپریل تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے کہا کہ صدر لیولا صحت یاب ہونے کے فوری بعد ایک بڑے وقت کی قیادت میں سرکاری دورے پر چین تشریف لائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین اور برازیل اس دورے اور دو طرفہ تعلقات کی ترقی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس دورے سے فائدہ اٹھا کر برازیل کے ساتھ تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی فائدے پر مبنی
دوستانہ تعاون کو فروغ دینے اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے تاکہ عالمی چیلنجوں کا مشترکہ طور پر سامنا کرنے کے لیے مزید مثبت قوت فراہم کی جا سکے۔ 11 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے کہا کہ اس وقت چین امریکہ تعلقات مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کی ذمہ داری چین پر نہیں، امریکہ کو چاہیے کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے، چین کے مفادات کو نقصان پہنچانا بند کرے اور دو طرفہ تعلقات کی سیاسی بنیادوں کو کمزور کرتے ہوئے چین امریکہ تعلقات کے تحفظ کے لیے نام نہاد گارڈ ریل لگانے کا دعویٰ بند کرے۔ 10 تاریخ کو میری ٹائم امور پر چین جاپان اعلیٰ سطحی مشاورتی میکانزم کا 15واں دور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں منعقد ہوا۔ فریقین نے بحری دفاع، سمندری قانون کے نفاذ اور سلامتی اور سمندری معیشت پر 3 ورکنگ گروپس کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان سمندر سے متعلق امور پر جامع رائے کا تبادلہ کیا جا سکے۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بات چیت کے ذریعے سمندر سے متعلق تضادات اور اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنا چاہیے اور سمندری امور کے سلسلے میں عملی تعاون کو مستحکم کرنا چاہیے۔ اس مشاورتی دور میں چین نے مشرقی بحیرہ چین، جزائر دیایو، جنوبی بحیرہ چین اور آبنائے تائیوان کے امور میں جاپان کی حالیہ منفی حرکات و سکنات پر اپنے سنجیدہ موقف کی وضاحت کی اور جاپان سے مطالبہ کیا کہ وہ چین کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کرنے، چین کے بحری حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانے، صورتحال کو پیچیدہ بنانے اور تائیوان کے معاملے میں مداخلت سے گریز کرے۔ چین نے جاپان کی جانب سے سمندر میں جوہری آلودہ پانی چھوڑنے کے منصوبے پر اپنی تشویش کا اعادہ بھی کیا۔ مشاورت کے دوران فریقین نے 8 نکات پر اتفاق کیا جن میں چینی اور جاپانی دفاعی محکموں کے درمیان براہ راست ٹیلی فون رابطہ میکانزم کے قیام کے لیے کوشش کرنا، چین اور جاپان کے کوسٹ گارڈ کے مابین بات چیت اور تعاون کو مضبوط بنانا اور چین جاپان ماہی گیری معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد وغیرہ شامل ہیں۔ 10 اپریل کو موجودہ چیئرمین ملک روس کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی برآمد کے معاہدوں کی خلاف ورزیوں کے خطرات کے عنوان سے ایک عوامی اجلاس منعقد کیا۔ چینی مندوب نے اس بات پر زور دیا کہ اسلحے کی برآمدات اور علیحدگی پسند قوتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو روکنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے کہا کہ جغرافیائی سیاسی مفادات کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات کے استعمال کی سختی سے مخالفت کی جانی چاہیے۔ چین تمام ممالک خصوصاً بڑی فوجی طاقتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ہتھیاروں کی برآمد کی ذمہ دارانہ پالیسی اپنائیں اور ہتھیاروں کی برآمدات کا دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے استعمال بند کریں۔ 11 اپریل کی صبح فلپائن کے کچھ شہریوں نے فلپائن میں امریکی فوج کی موجودگی کو مضبوط کرنے کے خلاف فلپائن کی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے مظاہرہ کیا اور امریکہ کی کندھے سے کندھا ملا کر نامی مشترکہ فوجی مشقوں کی مخالفت کی۔ فلپائن اور امریکہ کی فوج نے 11 تاریخ کو فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں 18 روزہ کندھے سے کندھا ملا کر مشترکہ فوجی مشق کا آغاز کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 5400 فلپائنی فوجی اور 12200 امریکی فوجی ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، جو تاریخ میں سب سے بڑی مشقیں ہیں۔ 10 اپریل کو نیپالی کوہ پیما کاماریتا نے کہا کہ وہ دنیا کی بلند ترین چوٹی کوہ چومولانگما کو 27ویں مرتبہ سر کریں گے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کوہ چومولانگما کو سب سے زیادہ بار سر کرنے کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیں گے۔ کامیریتا نے کہا کہ وہ امریکی کوہ پیماؤں کے لیے ماؤنٹین گائیڈ کے طور پر کوہ چومولانگما کو سر کرنے کی کوشش کریں گے۔ 53 سالہ کامیریتا 20 سے زائد برسوں سے کوہ پیما گائیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور 24 برس کی عمر میں انہوں نے پہلی مرتبہ کوہ چومولانگما کو سر کیا تھا۔ آخری بار انہوں نے 7 مئی 2022 کو 26ویں مرتبہ کوہ چومولانگما کو سر کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ وہ اب تک اس چوٹی کو سب سے زیادہ مرتبہ سر کرنے والے واحد شخص ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔